وحسنت فرجہا، کہا جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے، جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اور یہاں بھی ایک بات یاد رکھے، عزت کی حفاظت کرنے والی عورت اگر سمندر کی لہروں کے اندر بھی ہوگی نا تو وہاں بھی اللہ اس کی حفاظت کریں گے۔ رات کی تاریکی میں بیابان جنگل کے اندر صحرا کے اندر اکیلی تنہا عورت بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے تو رب اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور لیکن جس عورت نے اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت نہیں کرنی، گھر کی چار دیواریاں اونچی سے اونچی لگا لے، ان چار دیواریوں کے اندر بھی اس عورت کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو انسان کے اپنے تک ہوتا ہے، انسان کے اپنے تک ہوتا ہے۔ علامہ یافی رحمہ اللہ نے روض الریاض فی حکایت الصالحین کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید یہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ بڑا عجیب درد بھرا واقعہ ہے کہ رب کی مدد کیسی نازل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک عورت کو دیکھتا ہوں، کندھے پہ اس نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا ہے اور قدم قدم پہ رب کا شکر ادا کرتی جا رہی ہے۔ یہ اللہ جو حالات تو مجھ میں لے کے آیا تھا اور جن حالات کے اندر تو نے میری مدد کی، یہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں کہ میں اس عورت کے پاس گیا کہ میں کئی وقت سے تجھے دیکھ رہا ہوں، قدم قدم پہ تو رب کا شکر ادا کر رہی ہے، اس رب نے کون سے ایسے معاملات کیے اور تیری کون سی ایسی مدد کر دی کہ تو بار بار اس رب کا نام لے کے شکر ادا کر رہی ہے۔ ہم بھی ہیں، ہمارا بھی تعلق اللہ سے بنا ہے، ہم بھی اسی کعبے کے طواف کر رہے ہیں، لیکن جو کیفیت ہم تیری دیکھ رہے ہیں وہ ہماری نہیں ہے۔ بتاؤ تو سی، مجھے بھی اپنی کوئی ہسٹری سنا، ہمیں بھی کوئی اپنی داستان سنا، ہم بھی تو دیکھیں، ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور کس قسم کا تیرا معاملہ ہوا جس کے اوپر تو اتنی وہ کر رہی ہے۔ کہتے ہیں اس عورت نے کہا کہ عبد الواحد بن زید تو وقت کا ولی اللہ نہ ہوتا میں تجھے کبھی نہ بناتی۔ یہ جانتی تھی، عورت جانتی تھی یہ اللہ کا ولی ہے، یہ بزرگ انسان ہے۔ کہا پھر اس نے مجھے کہا کہ میں کشتی میں سفر کر رہی تھی، جیسے میں نے کہا نا کہ اگر سمندر کی لہروں کے اندر بھی عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو رب اس کی عزت کی حفاظت کرے، اور اگر گھر کی چار دیواری کے اندر عورت اپنی عزت کی حفاظت نہ کرنا چاہے تو کوئی بھی اس کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں کشتی میں تھی، اللہ کا کرنا طغیانی آئی، طوفان اس قسم کا آیا کہ کشتی ہماری ڈوب گئی، پانی آ گیا اور تختے ٹوٹ کے، کہا کہ 2 تختے باقی تھے، ایک پہ میں تھا اور ایک میرا یہ چھوٹا بچہ دودھ پی رہا تھا اس وقت، کہا ایک دوسرا تخت اس کے اوپر ایک حبشی نوجوان تھا، باقی کشتی کے سارے افراد غرق ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ 2 تختے تھے پانی کے اوپر تیر رہے تھے، کہا جس پہ ایک پہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک پہ ایک حبشی نوجوان تھا۔ کہا وہ حبشی نوجوان پانی کو حرکت دیتے دیتے میرے تختے کے قریب آیا اور چھلانگ لگا کے میرے تختے کے اوپر آ کے بیٹھ گیا اور مجھے گناہ کی دعوت دی۔ میں نے کہا اللہ سے ڈر، ابھی تیرے سامنے سارے کشتی والے غرق ہوئے ہیں، اللہ کو خوف کر، ابھی ہم نے اپنے سامنے اللہ کا عذاب دیکھا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ کہا وہ بچہ میری گود میں سویا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اگر تو میری بات نہیں مانے گی میں تجھے بھی اٹھا کر بچے کو بھی اٹھا کے سمندر کی لہروں کے حوالے کر دوں۔ عورت تو کمزور ہوتی ہے بیچاری، وہ ڈر گئی۔ یہ عورت کہتی ہے کہ میں نے بچے کو چٹکی بھر کے جگا دیا، میں نے کہا صبر، بچہ سو جائے تو پھر سوچتی ہوں۔ کہا کہ میں بچے کو جگا دیا، جیسے وہ سونے کے قریب ہوتا میں پھر اس کو چٹکی بھرتی، وہ پھر جاگ جاتا۔ کہا جب اس نے دیکھا بار بار بچہ سو نہیں رہا، رو رہا ہے، تو اس نے میرے ہاتھ سے بچے کو لیا اور اٹھا کے سمندر کے حوالے کر دیا۔ کہا میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے۔ کہا جب وہ نوجوان میرے قریب آیا تو میری آنکھوں سے آنسو نکلے، میرے دل سے آواز نکلی، میں نے یہ نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، ربا ساری زندگی اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، ساری زندگی اپنی ناموس کی حفاظت کی ہے، اللہ میں محتاج ہوں، اللہ میں محتاج ہوں۔ کہا کہ میرے دل سے یہ دعائیں نکل رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، نگاہ میری آسمان کی طرف تھی۔ کہا سمندر سے ایک جانور آیا اور اس نے اس حبشی کے اوپر حملہ کیا اور اس کو اٹھا لے کے اور اس کو اپنے لقمہ بنا کے چلا گیا سمندر کے اندر۔ یہ کہتی ہے میں اکیلی ہے، رات کی تنہائی ہے، رات کی تاریکی ہے، سمندر کی لہریں ہیں، اکیلی ڈر بھی رہی ہوں۔ کہا میں حرکت دیتے دیتے اللہ کا شکر ادا کہ اللہ تو نے میری عزت کی تو حفاظت کر دی۔ کہا میں پانی کو حرکت دیتے دیتے ایک جزیرے پہ پہنچی، وہاں میرے 2 دن گزرے ہیں، گھاس کھاتے ہوئے، پتے کھاتے ہوئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھاس اور پتے کھا کے میں نے 2 دن وہاں گزارے ہیں اور اللہ سے دعا کروں اللہ تو کوئی مدد بھیج۔ کہا اسی اسنا میں سامنے سے ایک کشتی آئی، میں نے اپنا دوپٹہ لہرایا، اس کو اشارہ کیا، وہ سمجھ گئے کوئی مجبور ہے اور کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ کہا وہ کشتی والے میرے قریب آئے اور جیسے وہ میرے قریب آئے اور اس نے آ کے مجھے جیسے بٹھایا کشتی کے اندر، کہا آگے منظر عجیب دیکھتی ہوں، جیسے میں کشتی میں بیٹھی تو ایک نوجوان ہے، اس کی گود کے اندر میرا وہی بچہ ہے جس کو اس نے اٹھا کے سمندر میں پھینکا تھا اور وہ اس بچے سے لاڈ اور پیار کر رہا ہے، بوسہ دے رہا ہے۔
کہا میں فوراً جا کر اس نوجوان کے قدموں میں گری، میں نے کہا خدا کی قسم بچہ میرا ہے، میرے حوالے کر دو۔ کہا تو پاگل ہے، بچہ تیرا کیسے ہے؟ تیری مدد ہم نے کی، تجھے جزیرے سے اٹھایا، تو کہتی بچہ میرا ہے۔ میں نے کہا نہیں، سارا واقعہ ان کو سنایا، یوں کشتی میں تھے، یوں طغیانی آئی، یوں اس طریقے پہ اللہ کا عذاب آیا، غرق ہوگی کشتی، 2 تختے باقی تھے، ایک پہ میں تھی، ایک پہ نوجوان حبشی تھا، اس نے گناہ کے ارادے سے میرے قریب آیا، بچے کو اٹھا کے سمندر میں پھینکا تھا۔ یہ سمجھ گئے کہ واقعی عورت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ انہوں نے واقعہ سنایا ہوا ایسا کہ ہم آج رات کا وقت تھا، کشتی لے کے آ رہے تھے، ایک جانور تھا، اس کی کمر کے اوپر یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، اور غیب سے آواز آئی اگر اس بچے کو نہیں اٹھاؤ گے تمہاری کشتی کو غرق کر دیا جائے گا۔ ہم نے اس جانور کی کمر سے اس بچے کو اٹھا کے اپنے پاس رکھا تھا۔ یہ رب کا غیبی نظام تھا، غیبی مدد تھی، اللہ رب العزت نے آپ کے بچے کو آپ کے حوالے کر دی۔ تو جو عورت اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہے تو اللہ سمندر کی لہروں کے اندر بھی اس کی عزت کی حفاظت کریں گے، اور جو اپنی عزت کی حفاظت نہ کرنا چاہے تو گھر کی 4 دیواری کے اندر بھی اس کی عزت کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو رب ہے، اللہ کے در پہ انسان آئے، اللہ کی مددیں غیب سے آتی ہیں، اللہ کی طرف انسان جھکے تو سی، اللہ سے اپنی مدد مانگے تو سی۔ دیکھیں اللہ کیسی مدد کرتے ہیں، کس طریقے پہ اللہ مدد کرتے ہیں۔ تو کیا کہا؟ تیسری وحسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ چوتھی کا واطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی حفاظت، اپنے شوہر کے حقوق کا خیال کرے، شوہر کی فرما بردار ہو۔ یاد رکھیں سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں جائیں گی؟ سب سے زیادہ جہنم میں جانے والی عورتیں کیوں ہوں گی؟ 2 وجوہات سے عورتیں جہنم میں جائیں گی، زبان درازی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ سب کچھ دے دے، سب کچھ دے دے، ایک دن تکلیف آئے گی، ساری نعمتیں بھول جائیں گی، سارا سکھ بھول جائیں گی۔ یہ عورت کی فطرت ہے، یہ عورت کی فطرت کے اندر ہے۔ آپ اس پہ احسانات کرتے رہیں، احسانات کرتے رہے، آپ کی طرف سے ایک دن تھوڑی سی لاپرواہی ہو جائے، آپ کی طرف سے ایک دن تھوڑی سی سختی والا معاملہ ہو جائے، وہ ساری کی ساری خیرخواہیاں سب کچھ بھول جائے گی۔ کہا کہ ایک ناشکری کی وجہ سے، دوسرا زبان درازی کی وجہ سے، شوہر کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا جہنم کی سیر کی، سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھ رہے، سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم کے اندر دے گا۔ کیا وجہ ہے؟ شوہر کی نافرمانی کی۔ اور شوہروں کو بھی چاہیے اپنی عورتوں کی عزت کا خیال کریں، ان کو بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے بیوی کے حقوق پہ بیان کی، بتائے قیامت کے دن جہاں حقوق العباد کا سوال کیا جائے گا، جہاں خون کا مطالبہ کیا جائے گا، وہاں نامہ اعمال کے اندر ایک بات تولی جائے گی کہ اس خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ کیا تھا۔ بعض شوہر بہت سخت ہوتے ہیں، سخت مزاج کے ہوتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے بہت سخت طریقے سے بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوگے، یہ نوجوان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، پھر اس سے سوال کیا جائے گا۔ حقوق العباد کے اندر اللہ کی طرف سے بہت سخت پکڑ آئے گی۔ آج ہم بس نمازیں اور تسبیحات اور تلاوتیں اور ان چیزوں کو عبادت سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف یہی عبادت ہے۔ یاد کریں صرف یہ عبادت نہیں ہے، صرف یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت کے اندر 70% ہاتھ لوگوں کے حقوق کے، معاشرت، لوگوں کے ساتھ رہن سہن کیسا، ساس بہو کے معاملات کیسے ہیں، بیٹے کے، ماں کے، باپ کے آپس میں معاملات کیسے ہیں، شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ یہ ساس اور بہو کے معاملات بہت زیادہ ہر گھر کے اندر اس وقت مسائل بنے ہوئے ہیں۔ اکثر لوگوں کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ ساس اور بہو کے معاملات میں ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ پریشان ہیں، جی ساس میری ظالم ہے، ساس کہے گی بہو میری ظالم ہے۔ یاد رکھیں اگر ایک دوسرے کے حقوق کو سامنے رکھیں، یہ ساس قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اللہ اس سے پوچھیں گے دوسرے کی بچی کو بیٹی بنا کے گھر میں لے کر آئی تھی، اپنی بچی سے برتن ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، بیٹی تو بچی ہے، اور دوسرے کی بچی سے ٹوٹ جائے تو اس کی ماں بہن کو 100 گالیاں نکالنا کہ تیری ماں نے تیری تربیت ایسی کی تھی، باپ نے تیری تربیت ایسی کی تھی، اور زبان سے کیا کہے گی؟ میں نے تو اس کو کبھی بیٹی سے کم درجہ دیا ہی نہیں۔ اور بیٹی سوئی ہوئی ہے، سر میں درد ہے، تو پوچھا جائے، پوچھنے والی پوچھتی ہے کیا ہوا ہے؟ بڑی پیاری حکیم اکرم صاحب مثال دیتے ہوتے ہیں نا، رائمنڈ والے کہتے ہیں کہ اگر بچی سوئی ہوئی ہے اور آ کے کوئی پوچھے کہ کون سویا ہوا ہے، کہا بیٹی ہے، کیا ہوا ہے؟ اس کے سر میں درد ہے، بیچاری ساری رات نہیں سو سکی۔ کہا اسی جگہ اگر بہو سوئی ہوئی ہے، کوئی آ کے پوچھے کون ہے، بہو ہے، کیوں سوئی ہوئی ہے؟ کہا اس کا دماغ خراب ہے۔ کہا ہماری تو زبان کے الفاظ بھی بدل جاتے ہیں، ہماری تو زبان کے الفاظ بھی بدل جاتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ ساس بھی کھڑی ہوگی، یہ بہو بھی کھڑی ہوگی، اللہ ان دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے سوال کریں گے، پوچھیں گے بتا اس بچی کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ تیری بھی بیٹیاں تھیں، تو اپنی بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی تھی، دوسرے کی بیٹی کے ساتھ کیا برتاؤ تھا؟
اور اس بہو سے سوال کیا جائے گا گھر میں اگر ماں تھپڑ مار دیتی تو کوئی بات نہیں، وہ ساس اگر ماتھے پہ 12 بجا دے، کوئی بات سمجھا دے، غصے سے بات کر دے، اس کو اتنا بڑا تو نے فتنہ بنا کے رکھا ہوا تھا، سارے گھر کے اندر آگ جلا کے رکھی ہوئی تھی، وہ کہتی تھی میں ماں سے کم نہیں سمجھتی، دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، اور کیا کہا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا کہ اپنی شوہر کی اطاعت کرنا، اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ امام ابن ابی دنیا یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ اپنی ایک کتاب من عاش بعد الموت کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، شوہر کی بڑی اطاعت گزار تھی، بڑی فرما بردار تھی، نیک عورت تھی، کبھی اس نے اپنی شوہر کی نافرمانی نہیں کی۔ 2 بیٹے تھے، گھر کے باہر تالاب بنا ہوا تھا، کہا کہ وہ بچے ایک جیسے پھسل کے اس کے اندر گر گیا، اور دوسرے بچے نے چھلانگ لگائی اس کو بچانے کے لیے، اور یہ ماں بھاگتی ہوئی آئی تو دیکھا کہ دونوں بچے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، دونوں مر چکے ہیں۔ اب یہ بڑی پریشان، دونوں کی لاشیں نکالی، گھر لے کر آئی، کمرے میں رکھی، کہ اب شوہر کام سے واپس آئے گا رات کو، اور جب اس کو پتہ چلے گا دونوں بچے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں تو اس کا دل کتنا ٹوٹے گا، کتنا وہ پریشان ہوگا۔ تو میں نے تو کبھی زندگی میں اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، میں اسی کا سوال کرتی ہوں، اللہ میں نے کبھی اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دی، میں چاہتی ہوں کہ آج ہی میرے شوہر کو یہ غم نہ پہنچے۔ کہا رات کا وقت تھا، شوہر کام سے واپس آیا، اور اس نے جیسے کہا کہ بچے کہا، میں نے کہا خیریت سے، کہا شوہر جیسے ہوتا ہے باپ آتے ہیں بچوں پہ آواز دیتا ہے، کہا یوں ہی آ کے جیسے آواز دی، بچے دونوں کمرے کے اندر، دونوں کو میں کفنا کے کہا چرپائی پہ لٹا کے آئی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اب شوہر کو بتاؤں گی، ایک ترتیب سے بتاؤں گی، کہا ادھر میرے شوہر نے جیسے آواز دی، اللہ کا کرنا وہ تو قادر مطلق ہے، جس نے ایک گندے قطرے سے انسان کو پیدا کیا، جو اس بات پہ قادر ہے کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا، جب انسان راکھ ہو جائے۔ ایک انتقال ہوا نا ایک گناہگار کا، اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں میرے آدھے جسم کو خاک جلا دینا، اور آدھے جسم کی خاک کو مٹی کے اندر اور سمندر کے اندر بہا دینا۔ جب اللہ نے اس قیامت کے دن سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا، کہا کہ اللہ میں گناہگار تھا، میں فاسق اور فاجر تھا، میں نے کہا کہ جو مجھ سے ہو سکے اللہ میں تیرے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، میں تیرے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا، تو مجھ سے جب سوال کرے گا میں کیا جواب دوں گا، یہ اللہ میں نے تیرے خوف سے اس طرح کیا ہے۔ رب ہے جس نے ہوا کو حکم دیا، اس خاک کو، اس کے جو جتنے بھی وہ جسم تھا اس کو جمع کرنے کا، پانی کی لہروں کو حکم دیا، اس نے اس کے جسم کو جمع کیا، قیامت میں اللہ نے اپنے سامنے کھڑا، وہ اس بات پہ قادر ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ کہا ادھر باپ نے آواز دی بیٹوں پہ، اور بیٹے اندر سے اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کے اندر روح ڈال دی، بھاگتے بھاگتے باہر آئے اور باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کس وجہ سے کہ ایک اس بیوی نے اطاعت کی وجہ سے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، اللہ میں نے کبھی اپنے شوہر کا نافرمانی نہیں کی، کبھی اس کو میں نے پریشان نہیں کیا، یہ اللہ میں آج تیرے سامنے اسی کا واسطہ دے کے سوال کرتی ہوں، آج میری وجہ سے، میری غفلت کی وجہ سے بچے پانی کے اندر غرق ہوئے، میری غفلت کی وجہ سے بچے پانی کے اندر ڈوب کے یہ اللہ مر چکے ہیں، اس بات کا شوہر کو بہت تکلیف ہوگی، اللہ میرے بچوں کو زندہ کر دے۔ اللہ نے اس کے بچوں کو دوبارہ زندہ کر دی۔ تو یہ 4 صفات کا جس عورت کے اندر ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے گی داخل ہو جائے گی، ہر دروازہ اس کو پکارے گا کہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں یہ ساری صفات، جیسے نماز کا اہتمام کرنا، اس پہ بات ہوئی، اور روزوں کے بارے میں بات ہوئی کہ عبادت کا اہتمام ہو، اس چیز کا اہتمام ہو۔ اسی لیے جیسے کہا کہ شوہر کی اطاعت بیوی کے لیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کے حقوق کا خیال کریں، اور اپنی عزت کی حفاظت صرف عورت کے لیے نہیں ہے۔ ہم بدنظری یہ سمجھتے ہیں، ہم نگاہوں کی حفاظت اور یہ سارے حکم اپنی بیٹیوں کے اوپر، اپنی بیویوں کے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ عورتوں کو کہتے ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، پردے کرو۔ میرے اور آپ کے لیے بھی پردے کا اتنا ہی حکم ہے جتنا حکم لڑکی کے لیے۔ میرے اور آپ کے لیے پردے کو اتنا ہی حکم ہے کہ جتنا ایک عورت کے لیے، غیر محرم لڑکی کے لیے ہے، جیسے اس کے لیے حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلو، میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا کے چلو۔ اگر میں اور آپ بازار کسی کام سے جا رہے ہیں تو میرا اور آپ کا حق یہ بنتا ہے ہماری آنکھیں زمین کی طرف ہونی چاہیے۔ مردوں کی مجلس کے اندر بھی بیٹھے ہوں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کے بیٹھا چاہے جائے کہ بازار کے اندر جہاں عورتیں بھی ہیں وہاں اپنی نگاہ کو اٹھا کے، کبھی ایک کی طرف کبھی دوسرے کی طرف۔ صرف عورتوں کے لیے پردے کا حکم نہیں، عورتوں کے لیے صرف نہیں ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائیں، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔